بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بورڈ نیوز میں خوش آمدید۔ ایک حیران کن اقدام میں حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے اس پر پابندی لگانے کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک جائز قدم ہے یا اپوزیشن کو خاموش کرنے کی مایوس کن کوشش؟ آئیے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فورن فنڈنگ اسٹیبلشڈ، 9 مئی کے حملے اسٹیبلشڈ، سائفر کا کیس اسٹیبلشڈ، امریکہ میں ریزولوشن اسٹیبلشڈ۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل 17 ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو، اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا۔ ان تمام تر چیزوں کو، فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، 9 مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے، سائفر والی ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے، اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو جس طریقے سے آپ آگے لے کر چلے، آپ کی فون کالز موجود ہیں، لگائیں ذرا آئی ایم ایف کے بارے میں شوکت ترین صاحب کیا فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جائے کہ پاکستان کی مدد نہ کریں۔ چلائیے ذرا اس آڈیو کو، قوم کو ہم سنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ آئی ایم ایف کو خط ذرا اس کے مائک قریب کر دیں گے تاکہ سب کو آواز آ جائے۔ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا، اور آپ نے جو آئی ایم ایف سے تمام صوبائی، سنا دیں جی، بعد آپ کے وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھوانے کے حوالے سے تمام صوبائی وزرائے خزانہ کو کہا کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو اور کہو کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے۔ آپ نے ایک غریب آدمی کی روزی روٹی پر لات مارنے کی کوشش کی۔ آپ نے یہ کوشش کی کہ اس ملک میں افراتفری ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، اور اس ملک میں کبھی بھی اس ملک میں سٹیبلٹی نہ آئے، اور اس ملک میں ہمیشہ انتشار رہے۔ یہ ویڈیو بٹا دے سائڈ ونڈو سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کے بعد مظاہرے کروانا، آئی ایم ایف کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ پاکستان کی امداد نہ کریں، یہ آپ کے ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ تھا، اور آپ نے بھرپور کوشش کی کہ اس ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر آپ ملک کو دیوالیہ کریں۔ ایک طرف آپ یہ کڑیاں جوڑیں نا ذرا، دہشت گردوں کو واپس لا کر بس آ رہے ہیں، فوج پر حملہ کر رہے ہیں، فورن فنڈنگ لے رہے ہیں، آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں پاکستان کی مدد نہ کی جائے، اور بیرون ملک پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں۔ یہ کسی اور سیاسی جماعت میں کیا ہوتا تو آپ نے چوراہے میں ان کو لٹکا دینا تھا۔ آج یہ جب 5 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ناظرین، حکومت کے فیصلے کو پی ٹی آئی کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر شاہ اور سلمان راجہ، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز جیسے رہنماؤں نے اسے سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ حکومت جمہوریت کو دبانے اور اپوزیشن کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے، ہمارا کیس فیصلہ ہوا، باقی کیسز پینڈ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا، وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمانڈ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے، اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے 5 اکاؤنٹ کے، وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے۔ وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ سائفر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے، اس میں جان نہیں تھی۔ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے، جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی، اپنے ووٹر، اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالیٰ دفاع کرے گی۔ عمر صاحب
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، بہت شکریہ، آپ نے بہت کم ٹائم پہ ادھر آپ اچانک آئے. سب سے پہلے جس طرح میرے چیئرمین اور فاضل کولیگ جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے، میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا، آگے چلوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے. تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا. اور آپ کے 11 ججز نے اس چیز کی ڈکلیریشن کی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ طارق نے آج آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات، اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑوں نے یہ نشست کی اور 3 دنوں سے یہ کھچڑی پک رہی تھی، اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اس چیز پہ. اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی، ایم کیو ایم سے. عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں. یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آ کے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سول مارشل لا کے ساتھ یا مارشل لا کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا. میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی، صاف ان کو آنا پڑے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا. یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی. دوسری طرف ناظرین، ماہرین کے مطابق نون لیگ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو پارٹی پر پابندی لگانے کے خوف میں مبتلا کرنا چاہتی ہے تاکہ ایم این ایز خوف میں مبتلا ہو کر نون لیگ کی طرف راغب ہوں. پاکستان کی حکومت کے مخالف جماعت پی ٹی آئی پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے پابندی لگانے کے فیصلے نے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ کر دیا ہے. اس اقدام کو اپوزیشن کو خاموش کرنے اور اقتدار سے چمٹے رہنے کی مایوس کن کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی انتقام قرار دیا ہے اور اس کا قانونی اور سیاسی طور پر مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. حکومت کے اس اقدام کو جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اس معاملے پر سپریم کورٹ کا آئندہ فیصلہ تحریک انصاف کی تقدیر اور پاکستانی جمہوریت کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. ناظرین، سوال یہ ہے کہ حکومت واقعی کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگا سکتی ہے؟ آئیے اس معاملے پر غور کرتے ہیں. ماہرین کے مطابق یہ بتانا قبل از وقت ہے کہ آیا پاکستانی حکومت سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں. حکومت نے پابندی کے ساتھ آگے بڑھنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے اور وہ کیس کو سپریم کورٹ میں لے جائے گی. پی ٹی آئی نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ پاکستان کی بنیادوں کو مت ہلائے اور آئین کے ساتھ کھیلنا بند کرے. جو کہ اس کٹ پتلی حکومت، یہ فارم 47 پہ بنی ہوئی حکومت، ان کے انفارمیشن منسٹر نے جو باتیں کی تو اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی، سب سے پاپولر، اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی
پارلیمانی جماعت ہے، یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ 77 سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا، جس میں کہ ایک آدھا حصہ ہمارے ملک کا چلا گیا، لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا، اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن، نااہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے۔ یہ وہ سول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں، جوری بھی خود بننا چاہتے ہیں، ایگزیکیوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے، جس میں کہ انتخابی نشان، جس میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھانا، ہمارے کینڈیڈیٹس کے پیپرز، نامینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے، اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ناظرین، حکومت کے فیصلے کے پیچھے کیا ہے؟ کیا یہ قومی سلامتی کے بارے میں حقیقی تشویش یہ ہے، یا اقتدار سے چمٹے رہنے کی تو ناظرین، حکومت کے فیصلے کے پیچھے کیا ہے؟ کیا یہ قومی سلامتی کے بارے میں حقیقی تشویش ہے، یا اقتدار سے چمٹے رہنے کی مایوس کن کوشش؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ملک متحد ہونے کی بجائے تقسیم ہوگا۔ انہوں نے حکومت کی سمت پر سوال اٹھایا اور کنفیوژن پیدا نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ عباسی نے جمہوری اور پارلیمانی اقدام کے احترام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن صحت مند جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ عباسی نے ووٹ خریدنے جیسے غیر جمہوری طریقوں کا سہارا لینے کے خلاف بھی خبردار کیا، اور حکومت پر زور دیا کہ وہ آئین اور جمہوری اصولوں کو ترجیح دے۔ ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں نے تو سنی نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں نے بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے۔ اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے۔ کسی جمہوری حکومت نے دوسری پولیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آج ملک کو ضرورت ہے جوڑنے کی۔ آپ ملک میں مزید تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، ملک میں انتشار چاہتے ہیں، اور اختیار بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ شاید گزرا کوئی احساس نہیں ہے، حکومت کسی کو بین نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 6 لگانے کی بات چل رہی ہے، ہم بڑا شوق ہے آرٹیکل 6 کا، ہر بات میں آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 6 لگا تو پھر بہت سے لوگوں پہ لگ جائے گا، جو آج حکومت میں ان پہ بھی لگ جائے گا۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کوئی اور راستہ نہیں ہے، آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے ہمیں جیل میں ڈالا، اب ہم اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں، اب سب مل کے کسی اور کو جیل میں ڈالیں گے، یہ کون سی سیاست ہے؟ عمران خان نے غلطی کی، آپ نے غلطیاں دہرانی ہیں۔ اس نے ظلم کیا، آپ نے ظلم کا بدلہ لینا ہے۔ اس نے بیوی بچوں کو جیل میں ڈالا، آپ بیوی بچوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، ڈال چکے ہیں۔ اس سے کیا معاملات درست ہو جائیں گے؟ ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ انتشار ختم ہو جائے گا؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ اس لیے آج قانون کے مطابق بات کریں، ملک میں انتشار پیدا مت کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی جماعت نے ملک کا قانون توڑا ہے، ملک کو خطرہ ہے اس جماعت سے، تو مے 9 کو تو 1 سال 2 مہینے ہو گئے، آپ کرتے ہیں نا پہلے
एक शख्स को आपने प्रोसिक्यूट नहीं किया। नाज़रीन, हुकूमत की जानब से PTI पर पाबंदी लगाने के इक़दाम ने पाकिस्तान में एक गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है, जहां हुकूमत का दावा है कि ये कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़रूरी कदम है। अपोजिशन इसे सियासी इंतकाम के तौर पर देखती है। हम सूरत हाल की निगरानी जारी रखेंगे और मज़ीद पेशरफ्त के सामने आने के साथ ही आपको मज़ीद अपडेट्स भी देंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.